سب سے پہلے تو میں ساجد صاحب کی طرف جاؤں گا. سر آپ کچھ نوری صاحب سے فرما رہے تھے. نوری صاحب نے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے, وضو کریں گے تو جن آپ پہ آنا ہی سکتا. میرا آخری جملہ اگر مکمل ہو لینے دے تو مہربانی ہوگی. وہ یہ تھا کہ ابھی جیسے انہوں نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا, میری بات وہیں جا کے جڑتی ہے, مطہر رہنا. جب آپ نماز پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ وضو کریں گے, بات طہارت رہیں گے, اور جب بات طہارت رہیں گے تو کوئی چیز آپ کو چھو کر نہیں گزرے گی, چاہے جادو ہو چاہے جن ہو. وہ بات صحیح نور صاحب, لیکن سب سے بڑا عمل جو دخل ہے نا انسان کی زندگی کے اندر, جب علاج کو سنت قرار دے دیا, انسان پاک بصاب رہے, نماز کا اہتمام کرے, ذکر افکار کرے, پھر بھی بیماری جو ہے انسان پہ بالکل 100% مسلط ہوتی ہے, چاہے کتنا کیوں اپنے آپ کو سیف نہ رکھے. دیکھیں ایک وقت آتا ہے انسان بیت الخلا بھی جاتا ہے, عموماً تو یہ بات ہے نا ساری. بعد اوقات ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ بے خیالی کے اندر آدمی ایسے کام کر لیتا ہے, لیکن اس کو اس خیال نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں شاید مجھ پہ کوئی بیماری مسلط ہو جائے. نوری صاحب کی بات صحیح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈالنگ کریں گے تو کوئی دنیا کی طاقت انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتی, لیکن اس کے لیے سب سے بڑا عمل جو ہے نوری صاحب کی بات جو میں نے پہلے بات کی کہ انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے, نماز کا اہتمام کرنا چاہیے, ذکر افکار کرنا چاہیے. اس کے لیے سب سے بڑا زندگی کا عمل دخل انسان یہ رکھے. سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ الصلاۃ قرۃ العین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, کیوں نہیں اس کو اپناتے؟ اگر ہم نے نماز کا اہتمام کر لیا تو قسم خدا کی میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہو سکتا انسان. اچھا, اللہ اکبر. ہمارے پاس مہروز ہیں. مہروز کی لائف ہسٹری جب مہروز نے مجھ سے بات کی ذرا سی مختلف ہے. 8 بہنیں ہیں, ایک بھائی ہے, بینک میں جاب کرتی تھیں, ماسٹرز کیا ہے بوٹنی میں. ایک بہن تھیں جن کی شادی ہوئی اور آج کل ان کے اپنے شوہر سے علیحدگی ہے. ایک بچے کے ساتھ, وہ بھی ان کے ساتھ رہتی ہیں. والد ان کے کوئی کام نہیں کرتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک روز یہ چھت پہ تھیں, بال ان کے گیلے تھے, پہلے ان کے بال یہاں تک ہوا کرتے تھے, یہ اپنے بال سکھا رہی تھیں کہ ایک جن آیا اور ان پہ عاشق ہو گیا. جن کا نام گلفام ہے. گلفام انہیں کوکاف لے جانا چاہتا ہے, جہاں وہ رہتا ہے وہاں لے جانا چاہتا ہے. ان سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یا تو مار دوں گا یا تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا. یہ جن کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتی. ایک روز یہ ریڈیو کا ایک پروگرام سن رہی تھیں. اس وقت تک انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان پہ جن ہے یا نہیں ہے. ان کو کندھے کے اوپر دباؤ محسوس ہوتا تھا. ایک روز یہ ریڈیو کا پروگرام سن رہی تھیں تو نوری صاحب کی آواز آ رہی تھی اور نوری صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کیا شواہد ہوتے ہیں جن کی حاضری کے, کہ جن کس طرح سے اگر کسی شخص پہ جن ہے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے. انہوں نے نوری صاحب کو فون کیا, نوری صاحب کے پاس گئیں اور آج کل نوری صاحب کے زیر علاج ہے. کیا میں نے صحیح کہا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا یہ بتائیے کہتا کیا ہے گلفام, آپ سے کہتا کیا ہے؟ پہلے تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس چیز کا کہ میرے اوپر واقعی کچھ چیز ہے. بس مجھے طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی اور اس قدر خراب رہنے لگی کہ میں کام کرنے کے قابل نہیں ہوتی. لیکن صرف نماز, قرآن, اس وقت تو ہم جانتے بھی نہیں تھے کسی کو. اس چیز نے مجھے رکھا بچا کے. ٹھیک ہے تکلیف ہوتی تھی, لیکن صرف اس نماز نے اور قرآن نے اور اللہ کے کلام نے مجھے تھوڑا سا حفاظت میں رکھا. تھوڑا کیا بلکہ بہت سارا. اس کے بعد جب میں نے پروگرام سنا اور میں نوری صاحب کے پاس گئی, مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میرے اندر کیا ہے. وہاں پہ جب انہوں نے کچھ پڑھائی کی اور ایسا کیا تو آواز میری تھوڑی سی بھاری ہو گئی, جو کہ ابھی بھی ہے, آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی. یہ آواز اتنی بھاری ہو گئی اور آواز پورے میں گونجنے شروع ہو گئی. میں خود بھی ڈر گئی کہ یہ ہے اچھا کیا. مجھے آپ ایک بات بتائیے, کبھی آپ نے بچپن میں جنوں بھوتوں کی کہانیاں پڑھی ہیں؟ بہت. میں تو اسی میں مزہ لیتی تھی. اسی میں مزہ لیتی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے, ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جب آپ کی آواز بھاری ہوتی ہے تو آپ کو تھکن بھی ہو جاتی ہوگی, تکلیف بھی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو میرا یہی حصہ بھاری ہو جاتا ہے نا, ایسا لگتا ہم ہیں ہی نہیں. اب آپ نہیں ہیں, آپ موجود نہیں. بالکل ہم نہیں ہیں, کچھ اور. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجوہات, کہتا کیا ہے آپ سے آ کے گلفام, چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں ان کے چاہنے یا نہ چاہنے کی تو بات نہیں ہے, یہ تکلیف دیتے ہیں بس. ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ کسی وقت بھی حاضر ہو, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں چھوڑ دیں.
کیونکہ ہم تکلیف میں نہیں رہنا چاہتے. نہیں تو کوئی کہتا ہوگا نا, وہ کوئی بات کرتا ہوگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں, میں تمہیں ملکہ بنانا چاہتا ہوں, کیا کہتا ہے؟ بالکل یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, یہی چیز وہ کہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ وہ شادی کرنا بالکل, چاہتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں پہاڑوں کا شہزادہ ہوں. تو آپ کو شہزادی بنا کے رکھنا چاہتا ہے؟ بالکل. بتایا اس نے, پتہ بتایا ان پہاڑوں کا جہاں کا وہ شہزادہ؟ جو اس نے اپنا بتایا ہے کہ وہ جہاں سے آیا, وہ کشمیر کا نام لیا ہے اس نے. ایک کام کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضری ہے جن کی, اور اس کے بعد میں آپ تینوں حضرات سے پوچھوں گا نوری صاحب کا طریقہ علاج ہے, آپ دونوں بھی یہاں موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ علاج کارآمد رہتا ہے. لیٹس سی کہ آج یہاں جن اس بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد نوری صاحب, مہروز اور گلفام وہ جن ہے جو مہروز کو پسند کرتا ہے, کہتا ہے وہ شہزادوں کا پہاڑا ہے, پہاڑوں کا شہزادہ ہے, اور مہروز کو پہاڑوں پہ لے جانا چاہتا ہے, اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جن پہ آج جن کی حاضری ہونی ہے. مہروز نام ہے. مہروز کہتی ہیں کہ ان پہ گلفام عاشق ہوا ہے. گلفام پہاڑوں کا شہزادہ ہے, مہروز سے محبت کر بیٹھا ہے. مہروز کے گھر کی داستان, 8 بہنیں, 1 بھائی. گھر میں صرف یہ کام کرتی ہیں. باٹنی میں ماسٹرز کیا ہے, بینک میں جاب کرتی تھیں, اب وہ بھی نہیں. گلفام یہ کہتا ہے کہ وہ شادی کر کے مہروز کو اپنے ساتھ لے جائے گا. مہروز کا کہنا یہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ اس جن سے ان کا پیچھا چھوٹ جائے. ہمارے پاس 2 روحانی اسکالرز موجود ہیں. ایم.اے. نوری صاحب ہیں. مہروز ایک روز ریڈیو سن رہی تھی. مہروز کو اس سے پہلے پتا نہیں تھا کہ مہروز پہ جن ہے. تو مہروز یہ جاننے کے لیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے نوری صاحب کے پاس گئی, اور پہلی مرتبہ حاضری نوری صاحب کے پاس ہوئی تھی. شروع کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے. نہیں پڑھوں گا. آیت الکرسی پڑھیے, نہیں. آیت الکرسی پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکمل حاضر کریں گے اس کو. کون ہو تم؟ کون ہو؟ میں جاؤں گا. کہاں جاؤں گا؟ میں ابھی نہیں جانے دیں گے. جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جائے گا. کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ میں جانا ہی چاہتا ہوں. کہاں جانا چاہتا ہے؟ اپنے گھر. گھر کہاں ہے؟ میں اب نہیں تنگ کروں گا اس کو. گھر کہاں ہے؟ میں نہیں تنگ کروں اب گا. تک کیوں تنگ کیا تھا؟ بس میری غلطی ہو گئی. یہاں کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. اس کے بعد تیری جان چھوٹے گی, ورنہ تجھے جلا دیا جائے گا. میں کوکب کو اب نہیں تنگ کروں گا. اور بھی کوئی تیرے ساتھ ہے یا تو اکیلا ہے؟ میں نہیں, میرا دادا تھا, وہ گیا. کہاں چلا گیا دادا؟ وہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا. کب؟ ابھی یہیں سے؟ نہیں. ہماری طاقت سے بات کرو. طاقت کتنی ہے تمہارے اندر؟ اب نہیں رہی. کتنی طاقت ہے؟ نہیں رہی. تم لوگ کون؟ ہمیں طاقت بتاؤ, کتنی ہم لوگ طاقت کون ہے؟ ہیں؟ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم سے پوچھا جا رہا ہے ہم لوگ کون ہیں. آپ طاقت بتاؤ. نہیں, اب میرے میں طاقت کوئی بتاؤ. نہیں ہے طاقت. ختم ہو گئی. میں مر چکا ہوں, میرے کو جانے دو. نہیں تو اس لڑکی کو کیوں تم لے جانا چاہتے ہو بس شادی یہ کر مجھے کے؟ اچھی مرا ہوا ایک آدمی. سیکنڈ, آپ چھوڑیے, میں بات کرتا ہوں. نہیں, مجھے میں بات جانا. کرتا ہوں. ادھر کھڑے رہو, میں جاؤں گا. کھڑے رہو. ہٹ جاؤ. کیا ہٹ جاؤ؟ ادھر سامنے مجھے دیکھ کے بات مجھے کرو. جانا ہے. مجھے دیکھ کے بات کرو. نہیں دیکھنا. مجھے دیکھ کے بات کرو. اوپر دیکھو. نہیں دیکھوں گا. اوپر دیکھو. اوپر دیکھو. مانتا کہ اس کو اس سے یہ پوچھے. تم کس کو مانتے ہو؟
میں مذہب کیا ہے؟ مذہب پوچھو اس کا مذہب. آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں مسلمان. مسلمان کیوں مسلمان کو تنگ کرتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مسلمان کو کھڑے ہو نہیں کر سکتا. کھڑے ہو جائیے. کیا نام ہے آپ کا؟ میں جانا کیا نام ہے؟ نام کیا ہے مسلمانی آپ کا؟ گلفام. مسلمان ہو آپ؟ ہاں. کلمہ سناؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد الرسول اللہ. میں مانتا نہیں آپ کو. اس میں مسلمانی میں فرق ہے آپ کا تھوڑا سا. اس کیوں تنگ کیا آپ نے اس بچی کو؟ بس کیا وجہ ہے؟ 96 میں یہ اوپر بیٹھی ہوئی تھی بال کھول کے سیڑھیوں پہ. اچھا. بس مجھے یہ وہاں اچھی لگ گئی. ہوں. اس نے خود سے پودے لگائے ہوئے تھے آم کے، نیم کے، املی کے، گلاب کے، للی فلاور. میں نے دیکھا یہ لڑکی پودوں میں گم رہتی ہے، میں اس کے پاس آ گئی. اچھا. ہاں تو اب جانا نہیں ہے کیا؟ مجھے جانا ہے. کب جانا ہے؟ اب مجھے کسی طرح بھگا دو. آج کے بعد سے رابطہ رہے گا کوئی؟ آج کے بعد کوئی محروز رابطہ پر آئے رہے گا. گا؟ میں چاہتا ہوں جاؤں، اس لیے کہ اب میں اس کو نہیں تنگ کر سکتا. اب آج کے اس بعد میں کوئی ہار رابطہ ہے اس کا؟ میں تو ہار جانے کا وعدہ کرو. باؤ جانے کا وعدہ کرو. میں ہاں نکل جاؤ نکل جاؤ اس کے اندر سے. نکل جاؤ اس کے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں. بالکل ایک لمحے کے اندر. نکل جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں میں اس کو کبھی بالمؤمنین تنگ نہیں کروں گا. حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. واپسی ہے انشاءاللہ. آج کے بعد تنگ تو نہیں؟ نہیں وعدہ؟ وعدہ جو نماز قرآن میں اس کو چھوڑ. بالکل الحمدللہ. پکا وعدہ. آج کے بعد اس بچی کو تنگ نہیں کرنا. مجھے نکال دو ایک جگہ سے. بالکل نکل جائے گا. ہاں بولو اس کہاں؟ کی ناف میں میں بہت بری طریقے سے پھنسا نکل ہوں. جائے گا انشاءاللہ. بس مجھے اس سے نکال دو. ناف سے ہی نکلے گا. نکال سے بس نکلے گا. مجھے اس سے نکال دو. ناف سے ہی نکلے. میں نہیں اب رہنا چاہتا. میں تھک گیا. اچھا. میں تھک گیا اس کو تھکانے کے چکر میں. ہوں. نہیں اب اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. میں نے اس کو کھا لیا. میں معافی مانگتا ہوں. آج جائے گا یا دوبارہ تجھے نہ بلائیں؟ نہ مجھے نہیں بلانا. خدا کا آج ہی جائے گا. فوراً جانا ہے. مجھے کسی طرح نکال دو. ابھی نکالو کبھی نکالو. میں نے اس کی آواز کو بھی خراب کر دیا. یہ میلاد پڑھتی تھی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق. میں نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی. میں معافی مانگتا ہوں. اے اللہ مجھے معاف کر. میں اس کو نہیں. میں ادھر کسی پورے کو پاکستان سے معافی مانگو. ادھر منہ کر کے نہیں. میں صرف اپنے پورے اللہ سے- پاکستان سے نہیں اور سب صرف کو اللہ پیغام سے. پہنچے میں پہنچانا بھی نہیں چاہتا. میں نے ایک کہ کو ان دیکھا. جنات کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جو انسان سے زیادہ ہو. یہ معافی مانگتے ہیں. تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو. جانا ہے وہاں. مجھے بٹھا دے پلیز. مجھے آپ بھی شاید وہی کچھ سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم کہاں جائیں گے؟ کیا ان باتوں کا کوئی حل ہے؟ اور اگر ہے تو کیا ہے؟ ایسی ہزاروں لاکھوں محروز ہیں جو روزانہ غربت کے جن سے، مہنگائی کے جن سے جنگ کرتی ہیں. ان کی خواہش صرف ایک ہوتی ہے کہ ان کا گھر بس سکے. کوئی تو ہو زندگی میں جو ان کو اپریشیٹ کرے. کوئی تو ہو جو ان سے یہ کہے کہ ہم کو تمہاری ضرورت ہے. بچپن میں جو کہانیاں پڑھ کے ہم بڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ کہانیاں ذہن میں بسیرا کر لیتی. ہم ایز اے معاشرہ اپنے آپ سے کون سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم پہ منحصر. ایز انسان ہم کس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے ارباب اقتدار جو پالیسیز بناتے ہیں، میں ان سے صرف کہنا چاہتا ہوں، جن
اکثر بھوک میں آتا ہے، بھوکے پہ آتا ہے، پیسے والوں پہ صرف فرعون آیا کرتے ہیں. We'll take a break.